الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. لا يتصدق السامعين المكرم، اللہ عز جلال ہم سب کے خالق و رازق و رازق ہیں، اور وہی قادر و مقتدر ہے۔ اللہ عز جلال نے جہاں بیش بہا انسان کے لیے نعمتیں بنائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک اولاد بھی نعمت ہے۔ ویسے تو نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر آپ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا ممکن ہے۔ نعمت کس کو کہتے ہیں اور اولاد کب نعمت بنتی ہے؟ یہ دو ہی نکتے ہیں جو آج ہماری گفتگو کے ہیں۔ النعمة هي ما ينتفع به ويستلذ۔ نعمت اس کو کہتے ہیں جس کا انسان کو دنیا میں بھی نفع ہو اور اس کی موجودگی میں انسانی زندگی باعث لذت بن جائے، خوشیاں اس کے دامن میں جمع ہو جائیں۔ وَكُلُّ نِعْمَةٍ لَا تُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهِيَ نِقْمَةٌ بَلْ هِيَ بَلِيَّةٌ۔ نعمت اس کو کہتے ہیں جس کے مل جانے سے انسانی زندگی میں سرور ہی سرور آ جائے، اس کو دنیا میں بھی نفع ملے اور اخروی زندگی کے نفع اور سرور کا وہ مستحق بن جائے، اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ ہر وہ نعمت جس سے لذت تو آئے، انسان زندگی کا مزہ تو لے، لیکن اللہ سے دور ہو جائے، یہ نعمت نہیں ہوتی، یہ مصیبت۔
حقیقی نعمت وہ ہوتی ہے جس طرح اس کی زندگی میں لذتیں آ رہی ہیں وہ اللہ کے اور قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے شخص نعمت والا. اللہ تعالیٰ ایسی نعمت ہر ایک کو نصیب. اولاد بھی ایک نعمت ہے اور اولاد نعمت بنتی کب ہے؟ جب اس کی تربیت کی جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الصبی امانہ عند والدین. بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہوتا ہے. وقلب طاہر، اس کا دل بالکل ابتدا میں پاکیزہ ہوتا ہے. جوہرۃ ساذجہ، یہ اللہ نے جو انعام دیا ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے دل کی تختی بالکل صاف ہوتی ہے. ایک ایسا نفیس جوہر ہوتا ہے خالیۃ من کل نقش، ہر نقش و نگار سے اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے. وهو قابل لكل نقش ومائل على كل ما يمال به إليه، اور بالکل تیار ہوتا ہے جو بھی اس کے دل پہ لکھنا چاہو آپ لکھ سکتے ہو. جدھر موڑ کرنا چاہو آپ موڑ کر سکتے ہو. فإن عود الخير وعلمه، اگر والدین اسے خیر سکھا دیں اور اس کی عادت ڈال دیں، نشأ علیہ وسعد فی الدنیا والآخرہ، تو بچے کی گروہ، اس کی نشو و نما، اس کی پرورش اسی خیر پہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت کا خوش نصیب انسان ہے. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم، لیکن اگر والدین کو توفیق نہ ہو کہ وہ نیکی سکھائیں اپنے بچے کو، بلکہ چھوڑ دیں، جس طرح جانور بھی اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. شقا و ہلاک، یہ بچہ بدبخت بنتا ہے، خود ہی نہیں بلکہ والدین کو بھی ہلاک کی طرف لے جاتا ہے. وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالدة، ایسی صورت میں گناہ جو ہے جہاں بچے کو ہے وہاں اس کے قیم، اس کے والد اور والدہ کو بھی گناہ ہوتا ہے جس نے اس امانت کو ضائع کیا. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. آپ نے دیکھا ہے جب درخت کا بیج ہم ڈالتے ہیں زمین میں، چھوٹی سی بالی نکلتی ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے. اس وقت آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو رسی باندھ کے یا کسی اور چیز سے ٹیڑھا کر سکتے ہیں، کچھ بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ تناور درخت بن جائے تو پھر آپ جو چاہے زور لگا لیں، جو تنا ٹیڑھا ہے وہ ٹیڑھا ہی رہے گا، کبھی سیدھا نہیں. اولاد نعمت ہے، لیکن نعمت کب بنے گی؟ حقیقی نعمت جب اس کی تربیت کی جائے. بندے کو اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتے ہیں، ان الولد مدخلۃ مجدلۃ محزنۃ، بندہ انتہائی قسم کا سخی ہو، اولاد ملتی ہے تو بندہ بخیل ہو جاتا ہے. اب کیا کروں گا، اس کا بھی تو کچھ کرنا ہے. حالانکہ بچہ تو اپنا مارکیٹ لے کے آیا، میرا تو کھاتے نہیں، وہ لکھوا کے آیا.
محسنۃ، بہت بہادر انسان ہوتا ہے لیکن اولاد جب ملتی ہے تو بزدل بن جاتا ہے. محسنۃ، اس قدر حشاش بشاش زندگی گزارنا ہوتا ہے. اولاد جب ملتی ہے تو غمگین ہو جاتا ہے. یہ تینوں کیفیتیں والد کا ہوتی ہیں کہ اس کے ایمان میں یا اس کے منہج میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے. اولاد اللہ نے دی، اللہ کو جلال اس کا بندوبست کرنا ہے، لیکن ذمہ داری اس کی تربیت کی میری ذمہ داری ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری میری نہیں. کیونکہ رزق کے بارے میں، اس کی فیوچر پلاننگ کے بارے میں تو قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا. کیا کہا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ وما من دابة في الأرض، یہ تو اشرف المخلوقات انسان ہے نا. اللہ فرماتی ہیں زمین پہ چلنے والی بھی مخلوق ہے. مفسرین کے قول کے مطابق 22,000 مخلوقات زمین میں بستی ہیں. ان میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے. ہر مخلوق جو زمین پہ چلنے والی ہے اس کی روزی کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو کس نے؟ تو ہمیں یقین کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ذمہ داری اٹھائی. ہم کہتے ہیں نہیں میری 10 انگلیاں کماتی ہیں. سچا کون ہو؟ اگر 10 انگلیاں ہی کمانے والے کی بات مانی جائے تو جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، کھاتے ہیں. واحد اللہ جلال کا نظام ہے. یہاں 25 سال پڑھائیاں کر کر کے تھک جاتا ہے، پھر جا کے نوکری ملتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے رب کی رحمت کے اندازے کون کر سکتا ہے؟ ابھی 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، ابھی اس نے 5 مہینے دنیا میں بھی نہیں بھی آیا ہے. یؤمر بأربع بکتب اجل ورزقی. 4 مہینے اگر پورے ہوئے اللہ فرشتے کو بھیجواتے ہیں، اس کے ساری زندگی میں جو کچھ اس نے کرنا ہے، جتنا اس کو رزق ملنا ہے، جتنی اس کی زندگی ہوگی اس کو لکھوا کے فارغ. اس کا پہلے فیصلہ اللہ نے کیا. لیکن انسان ہے یہ آتا بعد میں ہے، اس کی پوری پلاننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے تو کسی نے کہا تم بھی تو انسان ہی نا، کہ تمہیں کبھی پریشان نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ آخر زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، نشیب و فراز زندگی میں آتے رہتے ہیں. آپ کو ہم نے کبھی پریشان نہیں دیکھا، ہر وقت مسکراہٹ، حشاش بشاش. کہتے چاہیے بتاؤ میں پریشان ہوں کیوں؟ 4 ایسے راز ہیں جب مجھے سمجھ آ گئے ہیں. کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. علمت بأن رزقی لن يأخذه غیری فاطمأن قلبی لہ. مجھے تو یقین ہو چکا ہے، شاید کسی کو یقین نہیں، جو میرا رزق ہے، جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی. اور یہ حقیقت نہ یقین کرے تو ہمارے لیے بد نصیبی ہے، یقین کر لیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین. جو تیری قسمت میں لکھا ہے میرے پیارے بھائی
وہ تجھے ملے گا، ہاں وہ دو پہاڑوں کے نیچے چھپا ہو۔ وَمَا لَا نَصِيبَكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْيَدَيْنِ، جو تیری قسمت میں نہیں لکھا ہوا نا وہ تیرے ہاتھوں میں آ جائے گا، تو اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے بابو کہتے ہیں بس جی وہ کھانا ہی ڈال رہا تھا تو چمچ اس کے ہاتھ میں تھا، وہاں اس کی جان نکل گئی۔ اور اگر اللہ دینا چاہے تو پہاڑوں کے نیچے چھپے ہوئے بھی نعمتیں دے دیتا ہے۔ واسط باللہ جو بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں اللہ کس طرح سمجھاتے ہیں انسان کو۔ اتفاق سے اس کے بیٹے کے نوز میں ایک دانہ چلا گیا، پتہ ہے بچے کوئی چیز پکڑ کے کان میں ڈالیں، ناک میں ڈالیں، وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، نہیں کرے گا۔ اتفاق سے جب اس کو دھوپ میں بٹھایا، طبیب کو بلایا، تو اس نے اپنے طریقے سے اس کی کمر میں ایک ایسی ہاتھ سے لگائی اور ساتھ اس کو کہا یہ دیکھو۔ تو جب لگانے سے وہ دانہ جو تھا وہ اس کے نوز سے نکلا اور گرا۔ پرندہ جو ہے فلائی کر رہا تھا وہ جھکا، اس نے وہ دانہ جو اس میں لیا، اس کی خوراک بنی اور اڑ گئی۔ کس کی خوراک؟ کہاں تھی؟ کیسے پرندہ آیا؟ یہ نہ تھا کہ فیصلے آج اس بات پہ ہی سب سے پہلے ہم تربیت سے ہار جاتے ہیں جب ہمیں یہ فکر لائق ہو جاتی ہے کہ بنے گا کیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، پھر سنیے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، والدین جب نیک ہو جائیں تو پھر اللہ ذو جلال کی اولادوں کی پلاننگز کس طرح کرتے ہیں۔ باپ فوت ہو گیا، اس نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا کہ میرے بیٹے بڑے ہوں گے، دیوار گرائیں گے، کوئی مکان بنائیں گے، خزانہ ملے گا، ان کے کام آئے گا۔ دیوار گر گئی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، میرا آپ کا عقیدہ ہے ایک خرب صالح انسان ہو تو نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ نے سمجھے نیک بندے کی اولاد، اس کی فیوچر پلاننگ کیسے کی۔ دو نبیوں کو خضر موسیٰ علیہ السلام، ان کو حکم دیا دیوار بناؤ، بطور مزدور انہوں نے دیوار بنائی، کس کی حفاظت کے لیے؟ میرے نیک بندے کی اولاد کا فیوچر ضائع۔ علم تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرا رزق مجھے ملنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ایک لقمہ مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ وعلمت بأن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به، دوسرا مجھے یقین ہو گیا ہے، لوگوں کو شاید یقین نہیں ہے کہ جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کرنا، کسی اور نے نہیں کرنا، میری نماز میں نہیں پڑھنا، میرے روزے میں نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو کہے بھائی آپ میرے بڑے پیارے بھائی زور کی میری طرف سے نماز پڑھ لیں، میں اگر فارغ میں ذرا اصل کی نماز میری پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے ہی پڑھنی ہے، میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں۔ وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصية، شاید لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے ایک ایک لمحے پر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مطلع ہے، میں اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، مجھے یقین ہے، شاید لوگوں کو یقین نہیں کہا کہ موت کا شیر جوان ہے، کسی وقت بھی مجھے دبوچ دے گا، اس لیے میں اس موت کی تیاری کرتا رہتا ہوں۔ یہ چار چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم۔ اللہ ایسا ایمان و یقین سے آمین۔ اولاد نعمت ہے، لیکن نعمت کب بنے گی جب اس کی تربیت کی جائے۔ کیسی تربیت کی جائے؟ آئیے اس کا نبی طریقہ سمجھیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں ان افضل الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ کے رسول کی ذات سب سے افضل ہے، اس کی ہر بات بھی سب سے افضل ہے، اس کا طریقہ بھی سب سے افضل ہے، اس لیے وہی طریقہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہی حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات، جس شخص نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے وہ شادی سے پہلے بھی دعا کرتا ہے، شادی کے وقت بھی دعا کرتا ہے اور شادی کے بعد بھی دعا کرتا ہے۔ یہ ایک لفظ یاد رکھنے والا ہے جس کو یہ خواہش ہے کہ میری اولاد مثالی بن جائے، شادی سے پہلے بھی اس کی دعائیں ہونی چاہیے اور شادی کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تھے تو آپ کے علم میں نا آپ کو پتھر مارے گئے، علم میں آواز نہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے میرے محبوب، فرشتہ آیا جو پہاڑوں کا تھا اللہ کی طرف سے، اس کو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی کو میں پیس کے رکھ دوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ کہا پیس دو، یہ نہیں مانے، بولے نہیں، فوراً دعا ہے ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدوہ، نہیں، میں اس امید سے کام کر رہا ہوں، مجھے امید ہے میرے رب سے، یہ تو نہیں ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ہی اللہ کے سامنے جھکنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اذا تزوج احدکم امرأة او اشترى خادما، جب تم میں سے کوئی شادی کرے یا خادم جو ہے غلام خریدے، فلیقل اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلته علیہ، اللہ میں اس کی خیر تم سے مانگتا ہوں، میرے مالک اس کی جبیلت میں بھی خیر پیدا فرما دے، یہ جب تک میرے ساتھ رہے خیر بھی ہو، اور سب سے بہترین خیر عورت کی کیا ہے کہ اس کی اولاد خیر ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہتے ہیں وقد يفوت الولد خيرا، قد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين كترك التسمية عند الجماع، کتنے لوگ اپنی اولاد